اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں علم نحو پر مشتمل مشہور زمانہ کتاب ہدایت النحو، اور اب تک جو ہے ہمارے 3 لیکچرز جو ہے وہ اس کے اوپر ہو چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہوگا ہمارا 4تھا لیکچر، اور آج کی جو ہماری عبارت ہے وہ ہے وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ محمد وآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین۔ ترجمہ: اور رحمت نازل ہو اس کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کے سب آل و اصحاب پر۔ تو یہاں پر عزب وعدہ ہم پہلے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی ترکیب کر دیں گے اور اس پہ صرفی اور نحوی اجرا کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو اس کے اندر نکات ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق تشریح اور توضیح کا بھی اہتمام جو ہے وہ کریں گے۔ والصلاۃ میں اگر واو کی اگر بات کریں تو آپ جو ہے اس واو کو آپ مستأنفہ بھی بنا سکتے ہیں، اور آپ اس واو کو آپ عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں۔ عاطفہ اگر بنائیں گے تو آپ اس کا پیچھے سے تعلق جوڑ رہے ہوں گے، کیونکہ عطف کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ پیچھے سے کنیکشن آپ اس کا جوڑ رہے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو مستأنفہ بنائیں گے تو اس کا مطلب آپ یہاں سے اس پورے کے پورے جملے کو علیحدہ سے لے رہے ہیں۔ تو آپ مستأنفہ بنا دیں، واو مستأنفہ، الصلاۃ معرفہ مبتدا، علی حرف جر، رسولی مضاف اور ہی ضمیر مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مبدل منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بن جائے گا مبدل، پھر مبدل منہ اپنے مبدل سے مل کر اس کو آپ بنا دیں معطوف علیہ، واو پھر عاطفہ، عالی مضاف اور ہی ضمیر مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر اس کو آپ بنا دیں معطوف، یعنی پیچھے کے لیے آپ اس کو معطوف بنا دیں اور آگے کے لیے ایک اور عطف ہے تو پھر اس وجہ سے آگے کے لیے آپ اس کو معطوف علیہ بنا دیں۔ تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ معطوف علیہ، واو پھر عاطفہ، اصحابی مضاف اور ہی ضمیر مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر آپ اس کو بنا دیں مؤکد، اور اجمعین آپ اس کو بنا دیں تاکید، پھر یہ مؤکد اپنی تاکید کے ساتھ مل کر اس کو بنا دیں معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر اب آپ اس کو بنا دیں علی حرف جر کا مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر آپ اس کو بنا دیں گے پھر نازلتن، اس میں فاعل کا ظرف مستقر، نازلتن اس میں فاعل، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء مبتدا، اس کا فاعل، پھر یہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الصلاۃ معرفہ مبتدا کی خبر، پھر الصلاۃ معرفہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب اس پر صرفی نحوی اجرا کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ معرفہ ہے یا پھر نکرہ، تو ہم کہیں گے یہ معرفہ ہے،
معرفہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے معرفہ ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے، یہ معرف باللام ہے۔ تا کے اوپر پیش کیوں آیا؟ تنوین کیوں نہیں آیا؟ اس وجہ سے تنوین نہیں آیا کیونکہ یہاں پر معنی تنوین موجود ہے، اور معنی تنوین کیا ہے؟ تنوین کو روکنے والی چیز کیا ہے یہاں پر؟ الف لام، کیونکہ جس پر الف لام ہو اس پر تنوین نہیں آتا ہے۔ یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ تو ہم کہیں گے مؤنث، کیوں؟ کیونکہ اس میں مؤنث کی علامت گولتا موجود ہے۔ واحد ہے یا تثنیہ یا جمع؟ واحد، کیونکہ تثنیہ اور جمع کی علامت اس میں نہیں ہے۔ کون سی حالت میں ہے یہ حالت رفعی میں ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ حالت رفعی میں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے۔ حالت رفعی میں کیوں ہے؟ حالت رفعی میں اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے۔ مبتدا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ شروع میں آیا ہے، اور شروع میں جو آتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، اور مبتدا حالت رفعی میں ہوتا ہے۔ الا حرف جر ہے، حروف جارہ 17 ہوتے ہیں۔ مبتدا کے بعد آپ خبر تلاش کرتے ہیں، اور جر کے بعد آپ اس کا مجرور تلاش کرتے ہیں۔ تو الا حرف جر، اب آپ باؤ تاؤ کاف و لام و واو منذ مسخلہ ربا حاشا من ادا فی ان الا اتا الا، خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ الا حرف جر ہے، اس کے بعد آپ نے اس کا مجرور تلاش کرنا ہے۔ اب یہ جو رسولی ہے یہ ہے مضاف، اس کو آپ نے مضاف کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ نکرہ ہے، اور اس کے آگے ہی ضمیر یہ معرفہ ہے۔ ایک نکرہ ہو، پہلا نکرہ اور دوسرا معرفہ، تو آپ مضاف الیہ بناتے، تو آپ نے اس وجہ سے اسے رسول کو مضاف اور ای ضمیر کو مضاف الیہ بنا دیا۔ رسولی کے لام کے نیچے زیر کیوں ہے؟ کیونکہ الا حرف جر کی وجہ سے۔ تنوین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے، اور مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی۔ یہاں پر اس کا مضاف ہونا ہی معنی تنوین ہے۔ یہ جو ہی ضمیر ہے یہ کون سی حالت میں ہے؟ یہ ہی ضمیر حالت جزی میں ہے۔ اچھا، تو یہ حالت جزی میں کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے حالت جزی میں ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اچھا، یہ رسول ہو کیوں نہیں پڑھا، یا پھر رسولی ہو کیوں نہیں پڑھا؟ چلے رسولی کے لام کے نیچے تو زیر آیا، لیکن یہ ہو ضمیر کو آپ نے ہی کیوں کر دیا؟ تو آپ نے یہ بھی قواعد پڑھے ہوں گے، اگر نہیں تو ابھی آپ تازہ کر لیں کہ اگر یہ جو ضمیر ہے اس سے پہلے اگر زیر ہوگا تو اس ضمیر کو ہو کو ہی کر دیں گے، یا پھر یا ہوگا یا مدہ تو کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے تو رسول مضاف اور ای ضمیر مضاف ہے، تو مضاف ہونے کی وجہ سے تنوین بھی میں آپ کو بتا چکا کہ نہیں آیا۔ آپ نے اس کو مبدل من او کیوں بنایا؟ اس وجہ سے مبدل من او بنایا کیونکہ جو اللہ کے رسول ہیں وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے اوپر درود بھیجنے کی بات ہو رہی ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہی اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر دو مختلف نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ذات ہے، اور مبدل ہوتا ہی وہ تابع ہے جس کی نسبت اس کے مطبوع کی طرف کی گئی ہو۔ اس نسبت سے دراصل یہ خود مقصود ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو جو ہے وہ مبدل بنا دیا۔ یہ محمد دن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دال کے نیچے دو زیر کیوں پڑے آپ نے؟ کیونکہ یہ تابع ہے نا، جو مطبوع کے اعراب ہوں گے وہی تابع کے اعراب ہوں گے، اور مطبوع حالت جزی میں ہے تو تابع بھی حالت جزی میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تنوین کیوں پڑھا آپ نے؟ کیونکہ یہاں پر معنی تنوین کوئی ہے نہیں نا، تنوین کو روکنے والی چیز نہیں ہے، نہ یہ غیر منصرف ہے
اور نہ ہی یہ اس پر الف لام داخل ہے، نہ ہی یہ مضاف، تو اس وجہ سے تنوین پڑھ لی۔ پھر آپ نے اس کو معطوف علیہ کیوں بنایا؟ اس وجہ سے کیونکہ آگے واو حرف عطف ہے، اور واو عاطفہ ہو یا کوئی بھی حرف عطف ہو، اس سے پہلے والی چیز کو آپ معطوف علیہ بنا دیتے ہیں، اس کے بعد آپ معطوف بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آلی مضاف کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ نکرہ ہے، اور ایک نکرہ آ جائے اس کے آگے ایک معرفہ ہو تو نکرہ کو مضاف بنائیں گے اور معرفہ کو مضاف الیہ۔ اچھا، لام کے نیچے یہاں پہ زیر کیوں پڑا؟ وہی وجہ ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ یہ مضاف ہے، تنوین اس وجہ سے نہیں پڑا، اور زیر اس وجہ سے پڑا کیونکہ الا حرف جر کا اثر اس پر ہو رہا ہے حرف عطف کے واسطے سے، اور یہ معطوف ہے، اور معطوف بھی تابع ہوتا ہے اپنے مطبوع کے، اور اس کا جو مطبوع ہوتا ہے وہ معطوف علیہ ہوتا ہے، اور معطوف علیہ کے جو اعراب ہوتے ہیں وہی معطوف کے اعراب ہوں گے۔ اور ہی کیوں پڑھا، ہو کیوں نہیں پڑھا؟ یہ میں آپ کو پیچھے بتا چکا کہ اگر اس طرح کی ضمیر ہوگی اس سے پہلے زیر آئے گا تو ہی پڑھیں گے، ہو نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ اس کو معطوف بھی ہے، معطوف علیہ بھی ہے، ایسا کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ اگر صرف یہاں پہ بات ختم ہو جاتی تو یہ معطوف بن جاتا، لیکن اسی کے ذریعے سے آگے بھی عطف ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو آگے کے لیے معطوف علیہ بھی بنا دیا، کیونکہ آگے واو حرف عطف ہے۔ اصحابی، یہ کیا ہے؟ آپ نے اس کو مضاف کیوں بنایا؟ وہی وجہ، کیونکہ پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو نکرہ کو مضاف بنائیں گے اور معرفہ کو مضاف الیہ بنائیں گے۔ با کے نیچے زیر کیوں پڑا؟ کیونکہ یہ تابع ہے، معطوف ہے نا، تو معطوف علیہ کے جو اعراب ہیں وہی معطوف کے اعراب۔ تنوین کیوں نہیں پڑا؟ کیونکہ یہاں پر مضاف ہے، اور مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی۔ اور ہی کیوں پڑا، وہ کیوں نہیں پڑا؟ وہی بات کہ اس سے پہلے زیر ہے۔ اچھا، آپ نے اس کو جو ہے وہ مؤکد کیوں بنا دیا؟ اس وجہ سے مؤکد بنا دیا ہم نے اس کو کہ یہاں پر جو ہے آگے اس کے تاکید ہے، اور اجمعین جو ہے یہ لفظ تاکید ہے، اور تاکید جو ہے وہ بھی تابع ہے، اور یہ اپنے مطبوع کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، اور اس کے اندر تاکید پیدا کر دینے کے لیے لائی جاتی ہے۔ اصحاب کا تو اصحاب بہت سارے صحابہ، اور اجمعین کہہ دیا تو اب اس سے اور تاکید ہو گئی کہ سارے کے سارے صحابہ، کوئی بھی نہیں ایسا کہ جس کو شامل نہ کیا گیا، اجمعین تمام کے تمام، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس کو مؤکد، اس کو تاکید بنا دیا، اور اصحابی کو ہم نے مؤکد بنا دیا۔ اچھا، تو یہ اجمعین کون سی حالت میں؟ یہ حالت جری میں۔ اچھا، حالت جری میں کیوں ہے؟ حالت جری میں اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پر اس سے پہلے جو ہے وہ اس کا مطبوع ہے مؤکد، اور مؤکد حالت جری میں ہے تو تاکید بھی حالت جری میں ہوگی۔ تو یہ اجمعین نہ پڑھ رہے ہیں آپ، نہ کہ نون کے اوپر تو زبر ہے، اصل میں یہاں پر یہ اعراب جو ہے اجمعینہ پر اعراب بالحرکت جاری نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اعراب بالحروف جاری ہو رہے ہیں۔ اس کی حالت رفعی اجمعونہ ہے، واو ما قبل مضموم، اور حالت جری یا ما قبل مکسور ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو اس طرح سے پڑھا۔ نون تو اعرابی ہے، اگر پیچھے کوئی عامل آئے گا تو چینج بھی ہو سکتا ہے، تو اس طرح سے ہم نے والصلاۃ علی رسول محمد و آلہ و صحابہ اجمعین جو مناسب تھا وہ ہم نے صرفی اور نحوی اجرابی الحمدللہ ہم نے کر لیا۔ تو جناب اب والصلاۃ علی رسول محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اس کی ہم لوگ ترکیب کر چکے، ترجمہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، صرفی اور نحوی اجرا ہم لوگ کر چکے ہیں۔ اب حسب وعدہ چلتے ہیں تشریح اور توضیح کی طرف۔ تو اگر یہ بات کریں کہ مصنف نے جو ہے پہلے حمد کی، اور پھر حمد کے بعد پھر
جو ہے وہ صلات کا ذکر کیا. تو مصنف نے حمد کے بعد صلات کا ذکر کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ مصنف نے حمد کے بعد صلات کا ذکر اس وجہ سے کیا کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں صلات کا حکم ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم صلات بھیجو، درود بھیجو ان پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور خوب سلام بھیجو، سلام بھیجنا. تو اس وجہ سے مصنف نے صلات کا ذکر کیا. پہلی وجہ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں صلات کا حکم آیا ہے، اور دوسری وجہ اگر ہم لوگ بات کریں تو دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، اور منعم ہے، انعام کرنے والا. اور یہ بات بھی جانتے ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالی ہی محسن و منعم حقیقی ہے. حقیقی طور پہ احسان کرنے والا اور انعام کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محسن ہیں، ہے نا، کہ آپ احسان کرنے والے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن حقیقی نہیں ہیں، بلکہ محسن مجازی ہیں، کہ اللہ کے احکام اس کے بندوں تک پہنچانے میں آپ واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں اور ذریعہ ہیں. تو آپ لازمی سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک کیسے پہنچے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ آپ نے جو ہے ہم تک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پہنچایا. تو آپ بھی محسن ہوئے، لیکن آپ محسن حقیقی نہیں بلکہ محسن مجازی ہیں. تو مصنف نے حمد کے بعد صلات کا ذکر اس وجہ سے بھی کیا کہ جب مصنف نے محسن حقیقی کی حمد و ثنا کی نا، تو مناسب یہ سمجھا کہ اب محسن مجازی کا حق بھی تو ادا کیا جائے. تو محسن مجازی کا حق ادا کرنے کے لیے صلات علی النبی کا ذکر کر لیا. ٹھیک ہے نا. اب صلات کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ صلات کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہے. دیکھیں صلات کا لغوی معنی ہے دعا، اور اس کا اصطلاحی معنی اس میں تفصیل ہے تھوڑی سی نا، کہ دیکھا یہ جائے گا کہ کس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. تو نسبت کے اعتبار سے اس کا معنی چینج ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا. تو صلات کی نسبت جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہو تو پھر صلات سے مراد رحمت ہوتی ہے، اور اگر نسبت ملائکہ کی طرف ہو تو صلات سے مراد استغفار، اور اگر نسبت صلات کی نسبت اگر بندوں کی طرف ہو تو اس سے مراد دعا ہے، اور اگر نسبت پرندوں کی طرف ہو تو اب اس سے مراد تسبیح ہے. تو چار باتیں ہیں، اللہ کی طرف نسبت تو رحمت، ملائکہ کی طرف نسبت تو استغفار، اگر بندوں کی طرف نسبت تو دعا، اور پرندوں کی طرف نسبت تو اس سے مراد تسبیح ہوگی. تو لفظ صلات کے اوپر بات ہو گئی ہماری. اب لفظ رسول کے اوپر بات کرتے ہیں ہم. لفظ رسول اس کا لغوی معنی ہے بھیجا ہوا، اور اصطلاحی معنی بہت مشہور و معروف ہے کہ ہوا انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام ومعہ کتاب. یعنی رسول وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالی نے بھیجا ہو مخلوق کی طرف،
احکام شرعیہ کی تبلیغ کے لیے، اور اس کے پاس آسمانی کتاب بھی ہو. شرح عقائد میں رسول کی یہی تعریف جو ہے وہ لکھی ہے. اب نبی کے اوپر بات کریں تو نبی کیا ہے؟ تو نبی کا مطلب ہے عام ہے. نبی کا مطلب اب خواہ اس کے پاس کتاب ہو یا پھر کتاب نہ ہو، تو رسول اور نبی کے اندر دونوں میں فرق اسی طرح سے کیا جاتا ہے کہ رسول کو بھی اللہ نے ہی بھیجا ہے، نبی کو بھی اللہ نے بھیجا ہے. رسول کو بھی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے اور نبی کو بھی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، لیکن رسول وہ ہوگا جس کے پاس کتاب ہوگی، اور نبی وہ ہوگا کہ کتاب ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی. ٹھیک ہے، عام ہے کہ کتاب ہو یا پھر نہ ہو. اب آ جاتے ہیں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. محمد کا لغوی معنی ہے تعریف کیا ہوا، اور یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دادا یا پھر آپ کی والدہ ماجدہ نے رکھا تھا. اور یہ بھی جان لیجئے کہ زمین میں آپ کا نام محمد اور آسمان میں آپ کا نام احمد ہے. تو صلات کے اوپر بات ہو گئی، رسول کے اوپر بات ہو گئی، نبی محمد. اب آ جاتے ہیں آلہ. یہ آلہ جو آلہ ہے نا، آل، لفظ آل جو ہے یہ سیبوی اور بصری جین کے نزدیک اس کی جو اصل ہے وہ ہے اہل. آپ کہیں گے کوئی دلیل آپ کے پاس؟ ہاں بالکل دلیل ہے ہمارے پاس. مطلب سیبوی اور بصری جین کے نزدیک جو ہے وہ دلیل ہے. یہ نحوی ہے نا، نحوی حضرات، تو ان کے پاس دلیل ہے. اور ان کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو آل جو لفظ ہے یہ اصل میں اہل ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس کی جو تصغیر ہے وہ اوہیلن آتی ہے، اور تصغیر سے لفظ کی اصل حقیقت معلوم ہوتی ہے. اور پھر کیا کیا کہ ہا کو بغیر کسی قاعدے کے خلاف قیاس حمزہ سے بدل دیا، اور پھر حمزہ کو الف سے بدل دیا. تو ہا کو حمزہ سے بدلا، تو پھر اس کے بعد بدلا تو پھر یہ حمزہ کڑا زبر آ ہو گیا. تو اس طرح سے یہ اہل سے آل ہو گیا. تو آل کی جو اصل ہے وہ ہے اہل. ٹھیک ہے، آل اور اہل میں فرق بھی سن لیجئے کہ آل کی اضافت ذوی العقول میں سے صرف مذکر کی طرف ہوتی ہے. لہذا یوں اگر آپ کہیں نا کہ آل فاطمہ، نہیں آل فاطمہ نہیں کہا جائے گا. اگر یوں کہیں اہل فاطمہ تو یوں کہا جا سکتا ہے. اور آل کی اضافت مذکر میں سے شرافت اور عظمت والوں کی طرف ہوتی ہے، خواہ وہ شرافت اور عظمت دنیا کے اعتبار سے ہو یا پھر دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے جیسے کہ آل فرعون، یا پھر دین کے اعتبار سے جیسے کہ آل رسول. لہذا آل حائکہ، پاؤلی، جولاہا، آل حجام، نائی، یوں نہیں کہا جائے گا، چونکہ ان کی شرافت اور عظمت نہ ہی دنیا کے اعتبار سے ہے اور نہ ہی دین کے اعتبار سے. ہاں برخلاف اہل کے اہل حجام ضرور کہا جا سکتا ہے اور آل حائک ضرور کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی سماعت کر لیجئے کہ آل کا جو مصداق ہے، یہ جو آل کا جو لفظ ہے، یا صرف بنی ہاشم، بنو ہاشم یا بنو ہاشم اور بنو مطلب
یا ازواج و مطہرات اور امہات اور داماد اور خادم یا ہر تابع دار متقی پرہیزگار ہے. اس کا مصداق جیسے حدیث پاک میں ہے آلی کل مؤمن تقا، میری آل ہر مومن اور پرہیزگار ہے. یہ حدیث ہے. تو آل اور اہل میں اس طرح سے فرق ہو سکتا ہے. پھر آیات اصحابن، یہ جمع ہے صحبن کی، سواد ہا با. جیسے انہارن جمع ہے نا نہرن کی جمع. جیسے یا پھر آپ یوں کہہ دیں کہ یہ صحبن کی جمع نہیں بلکہ صحیبن کی جمع. جیسے انمارن جمع ہے نمیرن کی، نمیرن صحیبن ہے نا. یا پھر یہ صاحبن کی جمع نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ یا پھر کو چھوڑیں بلکہ یہ صاحبن کی جمع نہیں ہے کیونکہ فاعل کی جمع افعال نہیں آتی، مگر بعض کے یہ صاحبن کی جمع بھی ہے. بعض نے یہ کہا جیسے اشہادن جمع ہے شاہدن کی، تو ٹھیک ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو تین باتیں ہو گئیں کہ صاحبن کی جمع ہو سکتی ہے، صاحبن کی جمع ہو سکتی ہے، صاحبن کی جمع بھی ہو سکتی ہے. صاحبن کی جمع جیسے انعارن نہرن کی جمع ہے، صاحبن کی جمع جیسے انمارن نمیرن کی جمع ہے، اور صاحبن کی جمع جیسے جو ہے جمع ہے اشہادن شاہدن کی. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں صحابی. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں صحابی ہر اس شخص کو کہتے ہیں، مختصر سی تعریف یہ ہے اس کی کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، حضور کی صحبت اختیار کی اور حالت ایمان میں ہی وفات پائی. اگر کسی نے حضور کی صحبت اختیار کی ایمان کی حالت میں اور حضور کو دیکھا ایمان کی حالت میں، لیکن بعد میں وہ جو ہے پھر گیا اور ایمان پر وفات نہیں ہوئی، مرتد ہو گیا اگر کوئی شخص، تو پھر وہ صحابی نہیں کہلائے گا. اجمعین کا جو لفظ ہے، یہ اجمعین کا لفظ یہ آل اور اصحاب دونوں کی تاکید کے لیے آیا ہے. یہ میں پہلے میں نے بتایا تھا کہ اصحاب کی تاکید کے لیے تو اسی وقت میں نے ذکر کر دیا تھا. ابھی آپ اور نوٹ کر لیں کہ یہ جو ہے آیا ہے اپنا آل کی بھی تاکید کے لیے اور اصحاب کی بھی تاکید کے لیے. ٹھیک ہے نا، کہ تمام آل اور تمام اصحاب، اس سے مراد یہ ہے. تو الحمدللہ ہمارا جو ہے آج جو ہے ہدایت النحو کا جو لیکچر 4 ہے وہ بھی اختتام کو پہنچا. مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. پھر نیکسٹ ٹائم اگلی جو کلاس ہے، اگلا جو لیکچر ہے اس کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور علم دین کی طلب، علم دین کی لگن اور علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل بھی کرنے کی توفیق مرحمت فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.